انشاءاللہ آج ہم سورہ الانفال کے سبق نمبر 14 پر ہیں اور آیت 70 سے شروع کر رہے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو پیچھے سے، جیسے کہ ہم ہمیشہ تعلق دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کیا تعلق ہے آج کے سبق کا. تو دیکھیں، پیچھے ہم جنگ بدر کے بعد کے حالات پڑھ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح دی اور بہت سے 70 قیدی ہو گئے. مشرکین کے 70 قیدی ہاتھ میں آئے تھے اور 70 کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ان 70 قیدیوں کے بارے میں 70 جو قیدی آئے تھے ان کے بارے میں، چونکہ یہ فرسٹ ٹائم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر ان کو آزاد کریں گے تاکہ مسلمانوں کو بھی تھوڑی سی مدد بھی مل جائے. جو فدیہ کی اماؤنٹ آئے گی اس سے مسلمان، چونکہ مدینہ میں مسلمان ابھی بہت کمزور اور مالی طور پر بہت ہی زیادہ کمی تھی اور ابھی ان کو بہت سی جنگیں لڑنی تھی. تو یہ ایک طرح سے یہ ایک وجہ تھی، اور دوسری یہ وجہ تھی کہ جو بھی قیدی تھے وہ سارے کے سارے زیادہ تر رشتہ دار ہی تھے، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا باپ، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی ساری فیملیز مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو اب لڑنے والوں میں جیسے بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، یہ سچویشن تھی. تو اب قیدیوں میں بھی ظاہر ہے جب اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر بہت سے مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اگر ان کو آزاد کر دیں گے فدیہ لے کر تو کل کو اللہ تعالیٰ ان کو دین کی ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اسی وجہ سے نرمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں تھے. تو مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مسلمانوں کو اس فیصلے پر تنبیہ کی کہ اور نصیحت فرمائی کہ یہ ابھی یہ صحیح وقت نہیں تھا تم لوگوں کے لیے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی مشرک بہت اسٹرانگ تھے اور مسلمانوں کو ہر طرف سے خطرہ تھا. ایسے میں اگر وہ یہ قیدیوں میں سے کچھ اگر دوبارہ جا کے پھر اسلام کے خلاف شرارتیں شروع کریں گے، پھر اسلام کے خاتمے کے لیے جنگوں کے لیے آئیں گے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اس وقت یہ صحیح وقت نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شروع سے یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت اور جنگی قیدی جو ہوں گے ان کا جو ہے استعمال جو ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی، ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا. لیکن بس ایک تنبیہ کی جس سے فائدہ یہ تھا کہ آئندہ بھی مسلمان حکومت کے جو حکمران ہیں ان کو پتہ چلے کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں 4 چیزیں کی جا سکتی ہے اس لحاظ سے کہ اگر مسلمانوں کی قوت کتنی زیادہ ہے. اگر مسلمان بہت قوت رکھتے ہیں اس وقت اور مشرک کی قوت کم ہے تو پھر دشمن کی قوت کو لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے قیدیوں کو، یا ان کو معاف کر دیا جائے، یا ان سے فدیہ لیا جائے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یا ان کو اپنے پاس غلام بنا کے رکھا جائے. تو یہ ساری چوائسز حلال ہیں اور جائز ہیں، مگر جو مسلمان حکمران ہوگا وہ ان چیزوں پر اس کو نظر رکھے کہ دشمن کی طاقت کتنی زیادہ ہے. کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی قوت جو ہے دنیا میں جب بھی
مضبوط ہوں گے، یہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، جو مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے. یہ وجہ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فدیے کا فیصلہ چونکہ ہو چکا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کے بارے میں مسلمانوں کو مزید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید جو ہے وہ تاکید فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اس حدیث کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں جو ہے وہ حدیث بھی موجود ہے، چونکہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے وہ بھی تھے اس میں ساتھ، تو ان کے بارے میں حدیث ہے. تو یہ صحیح بخاری میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ کچھ انصاری اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کے فدیے کو چھوڑ دیں. یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بغیر فدیے کے چھوڑنے کے لیے درخواست کی گئی. کچھ صحابہ کرام نے یہ درخواست کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذرون منہ درہما، یعنی اللہ کی قسم تم ایک درہم بھی نہ چھوڑو. تو یعنی کہ ان سے پورا فدیہ لو. تو یہ جو سختی کیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت نہیں دی ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے. اللہ نے کیا اجازت دی ہے کہ ان سے کہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر تمہارے اندر خیر ہے تو خیر، یہاں پر دیکھیے خیر کا لفظ 2 بار آیا اس آیت میں. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن، اللہ اگر تمہارے دلوں میں خیر دیکھ لے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان اور اخلاص ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا کہ یؤتیکم خیرن، کہ اللہ، اب اس خیر دوسری خیر کا مطلب ہے کہ اللہ تم اگر اسلام میں صحیح طرح سے داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو فدیہ تم نے آج دے رہے ہو اس سے کہیں زیادہ تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے پر مال غنیمت اور مال فے میں سے اور زیادہ مال دے گا، اور تمہیں اس کے علاوہ اسلام میں آنے کی جو برکتیں ہیں، جو فائدے، وہ سب حاصل ہوں گے. تو یہاں پر ایک لمبی اس بارے میں حدیث ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، ہر قوم نے اپنے اپنے قیدی کا وہ فدیہ دیا جس سے مسلمان راضی ہو گئے. عباس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو مسلمان تھا. یعنی کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا، مگر میں نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور مجھے یہ لوگ زبردستی لائے ہیں لڑنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے اسلام کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے. اگر تم صحیح کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، مگر بظاہر تو تم ہمارے خلاف گروہوں کے ساتھ تھے، لہذا تم اپنا اور اپنے بھتیجوں نوفل اور عقیل اور آپ اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا، کہ وہ ان کا یہ کہنا قبول نہیں کیا کہ میں تو مسلمان تھا مگر میں نہیں آنا چاہ رہا تھا. تو اب پھر عباس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو فدیہ ادا کرنے کے لیے اس قدر مال نہیں ہے. آپ نے فرمایا، وہ مال کہاں ہے جسے تم نے ام الفضل سے دفن کیا تھا؟ تم نے اور ام الفضل ان کی زوجہ، یعنی کہ ان کی بیوی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر یہ بات وہی سے بتائی گئی تھی کہ انہوں نے آنے سے پہلے، اور تم نے ام الفضل سے کہا تھا کہ اگر اس سفر میں میرا کام تمام ہو گیا تو یہ مال میرے بیٹوں فضل، عبداللہ اور قسم کے لیے ہوگا. تو یعنی کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. ظاہر ہے انسان اپنا مال چھپاتا ہے تو کسی کو تو نہیں بتاتا. عباس نے عرض کی، واللہ، اے اللہ کے رسول، بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
یہ ایک ایسی بات ہے جسے میرے اور ام فضل کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے جو 20 اوقیے چاندی کے حاصل کر لی ہے اسے میرے فدیے میں شمار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے دلایا ہے۔ یعنی کہ جب جنگ کے دوران جب پکڑے گئے حضرت عباس تو ان کے پاس جو کچھ مال تھا اس کو ایز اے مال غنیمت لے لیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود فدیہ ان سے مانگا جا رہا تھا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر دیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ تلے کی قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو وہ جو کچھ تم سے لیا اس سے بہتر دے گا۔ تو گویا کہ اب ان سے کہا گیا کہ جو مال تم نے ابھی فدیے میں دیا ہے، اگر تمہارے دل میں واقعی ایمان اور اخلاص ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ ضرور اس سے زیادہ لوٹائے گا۔ پھر اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مزید مغفرت کا بھی فرمایا کہ نہ صرف تم کو دنیا کا مال ملے گا بلکہ اللہ تمہیں اسلام میں آنے کی وجہ سے جو بھی پچھلے گناہ ہوں گے وہ سب معاف فرما دے گا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے 20 اوقیہ چاندی بطور فدیہ ادا کی، اس کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام عطا فرما دیے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اس قدر مال تھا جو ضرب المثل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بھی امید ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے بحیقی اور مسند احمد میں ہے۔ تو اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے، اس کے بعد کی ایک حدیث ہے بحیقی میں یہ ہے کہ حضرت انسی نے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مسجد میں رکھ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا سب سے زیادہ مال تھا۔ اب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے مگر مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ مال کے پاس بیٹھ گئے اور جو مسلمان بھی نظر آیا اسے مال سے نواز دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی مال دیجئے، میں نے اپنا فدیہ دیا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا لے لو، ہاں لے لو۔ اب یہ لمبی حدیث ہے لیکن میں نے اتنا ہی آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کی میں جو بھی بات تھی وہ پوری ہو گئی، جو اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تمہیں دے گا، اور تو وہ بات پھر پوری ہو گئی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ہماری یہ آیت نمبر 70 یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے بھی مسلمانوں کے جب مسلمان ہوتا ہے انسان تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب بعد میں بھی جب مسلمان اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، اور رحیم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کے لیے رحمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ تو پھر اب اگلی آیت ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور تسلی دی، کیونکہ جب قیدیوں کے آزاد کرنے کی بات ہوئی تھی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تھی، تو اب یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم ان قیدیوں کو چھوڑ دو گے اور ان میں سے کچھ جو ہے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ لوگ پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان کی خیانت کی فکر نہیں کرو، کیونکہ وہ ایک بار جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور توحید کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اسلام کے خلاف جنہوں نے جنگیں کی، تو یہ تو ایک خیانت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے،
اور اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے دین کی سربلندی کی کوشش کی جائے. تو یہ خیانت تھی ان کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کو قیدی بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایک بار ان کو اس طرح سے ذلیل کیا گیا کہ آج یہ قیدی بن کر تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تو اگر وہ آج تم چھوڑو گے پھر سے وہ خیانت کریں گے تو کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پھر دوبارہ جو ہے وہ ذلیل کرے گا اس سے بھی زیادہ. تو اب یہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ تم لوگوں کو نہیں قبول کرنا چاہیے تھا، فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا جو پیچھے بتایا گیا. تو اب ایک طرح سے یہ بھی مسلمانوں کو تسلی اللہ نے دے دی کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں علم والا ہوں، میں حکمت والا ہوں، اور میرے تمام معاملات میں حکمت ہوتی ہے. تو آج اگر ان کو چھوڑا جا رہا ہے، ظاہر ہے اللہ کے اذن سے ہی سب ہو رہا ہے. تو اگر ان میں خیر ہوگی تو یہ خیر پائیں گے، اور اگر یہ ان میں شر ہوگی، خیانت کریں گے تو اللہ ان کو پھر ذلیل کرے گا. پھر اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جلدی کی، پھر اسلام میں قربانیاں کی، اور پھر جب دشمنوں نے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تو انہوں نے ہجرت کر لی، یعنی اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ 4 قسم کے مسلمانوں کا ذکر فرمائیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کی پناہ دی اور مدد کی. تو پہلے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی وہ مکہ کے مسلمان تھے، جو سب سے پہلے سابقون اولون تھے، جو سب سے پہلے ایمان لائے. پھر دوسرے جن کی بات ہوئی کہ جنہوں نے اپنی پناہ دی وہ انصار مدینہ تھے. تو انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی ان مہاجروں کو، اپنے مال میں ان کو شریک کیا، اور ان کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو یہ جو لوگ تھے مہاجر اور انصار، یہ ان کی قربانیاں اسلام کے لیے بہت زیادہ تھی اور ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی مہاجر اور انصار کا لقب سے یہاں پکارا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. لیکن اب تیسرا گروہ کون سا تھا؟ اور جن لوگوں نے اور سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. تو یہ جو دونوں گروہ تھے انصار اور مہاجرین، جب مدینہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر مواقعات قائم کر دی اور ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، یعنی ہر ایک انصار کا بھائی ایک مہاجر کو بنایا، اور پھر ان بھائیوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی. ان کو اپنے مدینہ کے لوگوں نے اپنے گھروں میں نہ صرف جگہ دی بلکہ اپنے مال میں بھی ان کو شریک بنایا اور ان کو ہر طرح سے ان کی مدد کی. تو یہ مواقعات ایسی تھی، یہ بھائی چارہ ایسا تھا جو ایک بہترین مثال تھی اسلام میں، جس دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور دیکھیں انسان کے پاس کوئی مخلص دوست ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آج بھی اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جو اپنے جان مال کوئی چیز پرواہ نہیں کرے گا اور ہمارے لیے ہر وقت اخلاص ہوگا اس کے دل میں، تو یہ انسان کو اس سے بڑی طاقت اور قوت ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس گروہ کی سب سے پہلے ذکر کیا، اور ایک طرح سے اس میں تاکید بھی ہے کیونکہ یہ جب آیات نازل ہو رہی تھی تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، لوگ ہجرت بھی کر رہے تھے اور ان کو مزید نئے ہجرت کرنے والوں کو سہارا دیا جا رہا تھا. تو ایک طرح سے اس تعریف کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا اور ان کو تاکید کی کہ تم اس کام میں جاری رہو، اس کام کو سے اللہ خوش ہے تمہارے اس کام سے. پھر جو تیسرا گروہ تھا، اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی،
تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں. تو اب دیکھیں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام میں آنے کے بعد ہجرت نہیں کی، انہوں نے اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا. ان کو کافی نقصان اس لحاظ سے ہوا کہ ایک تو نمبر 1 کہ وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، پھر وہ جہالت کے اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کے آس پاس وہی کافر ہیں، مشرک ہیں. تو ایسے ماحول میں انسان کے لیے اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آج بھی دیکھیں، اگر ہم سوچ لیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنائیں گے تو سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول بھی ہم کو صاف کرنا، ہمیں وہ ماحول میں جانا پڑے گا جہاں ہمیں ہمارے اس ارادے کو طاقت ملے. اگر ہمارے دوست اسی طریقے پہ ہوں گے، جہالت کے طریقے پر، یا انہی رسم و رواج میں مصروف ہوں گے، یا دین کو بس ایسے ہی سرسری طور پر لینے والے ہوں گے، تو ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو بدلنا. تو یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ وہ ہجرت کرے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو خطرہ تھا. ظاہر ہے کہ جو ابھی مشرکین کا بہت زور تھا، طاقت تھی، اگر اس میں چیدہ مسلمان ہو کر انہی کے درمیان رہیں گے تو ان کو پھر یہ ان کو ظلم و ستم برداشت کرنے پڑیں گے اور ان کے دین کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی، کیونکہ یہ مشرک ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ ان کو مرتد بنا دے. اور اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑی جو اس وقت جو ان کی خوش نصیبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی برکت، آپ کی رفاقت کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر، یہ ساری نعمتوں سے یہ محروم تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تنقید کی ایک طرح سے کہ اگر اسلام میں آئے ہیں تو ان کو یہ قربانی دینی ہے کہ ہجرت کرے اللہ پر بھروسہ کر کے. مگر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان ایک سیٹ ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں سیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک گھر بار ہوتا ہے، اس کے جو بھی کام کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ساری ہماری جو بھی فائدے ہیں وہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں. ایسے میں سب کچھ چھوڑ کے نکلنا یہ بہت ہی زیادہ بہت بڑا ایمان چاہیے اس کے لیے. تو یہ گویا کہ یہ کمزور ایمان کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو تمہارا جو بھائی چارہ ہے، جو مسلمان کا بھائی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس سے محروم ہے. پھر دوسری بات ان کا کیا نقصان ہوا کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں. یہ تو پہلا نقصان کہ رفاقت سے محروم ہوئے، اسلامی بھائی چارے سے محروم ہوئے. پھر اگر ہجرت کر لیتے ہیں تو پھر ان کو وہی وہ بھی پھر بھائی بن کے رہیں گے اور ان کو وہی فائدے، وہی ویلکم ملے گا مدینہ میں. ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ایسے مسلمان ہیں جو کہ خود سے اپنی مرضی سے تو نہیں رکے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی تھے جو کمزور تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے اکیلے، یا بہت بڑی عمر کے لوگ تھے، یا بچے تھے، یا کسی بھی وجہ سے اس قابل نہیں تھے کہ وہ سفر کرے. اب ظاہر ہے کہ وہ پھنسے ہوئے تھے مشرکین کے آس پاس، ان کے سارے مشرکین تھے، کافروں کے علاقوں میں بس رہے تھے، تو وہ ان کو بہت زیادہ ظلم ان پر ہو رہے تھے تاکہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو تم کو ان کی مدد کرنی ہے، مگر اس میں بھی پھر کنڈیشن کیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو. کیونکہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں کافروں کے بہت سے قبائل تھے، پھر کچھ قبائل مسلمان ہو رہے تھے. اب حلیف کا سسٹم ہوتا تھا کہ چاہے اگر کافروں نے بھی، کچھ کافر قبیلوں نے بھی مسلمانوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، وہ امن کے معاہدے تھے کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں مگر ہم اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے. تو اب چونکہ اس عہد و پیمان جن سے بھی تھے تو اسلام میں وہ وعدے پورے کرنے ضروری تھے. تو اب وہاں پر اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو وہ مدد مانگتا ہے تو مسلمان ان کی مدد نہیں کر سکیں گے،
کیونکہ پھر ان کو اپنا معاہدہ توڑنا پڑے گا، اپنے جن کافر قبیلوں سے صلح کا معاہدہ ہے، تو معاہدہ نہیں توڑا جائے گا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم کسی طرح ہجرت کرو، اور پھر اگر وہ ہجرت کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی کیا سچویشن ہے، اللہ ہی ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے، اس بات کا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی لشکر یا امیر بنا کر کسی کو بھیجتے تھے، دیکھیں ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا اس ماحول کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ جزیرہ عرب کو پورا کا پورا توحید پر لایا جائے، وہاں پر کوئی بھی مشرک نہ بچے، کیونکہ اگر جب تک مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی اور گھر کے اندر کے دشمنوں کو نہیں ختم کیا جائے گا، جب تک مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے کہ دنیا میں آگے اسلام پھیلائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بڑے لشکر بھیجتے تھے اسلام کی دعوت کے لیے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا کر بھیجتے تھے کہ سب سے پہلے تم کیا کرو کہ خود اپنے ایمان کو مضبوط کر کے ہر حال میں تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے، یہ امیر کو کہا جاتا تھا۔ پھر ان سے کہا جاتا تھا تمہارے ساتھ جو مسلمان جا رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ پھر یہ یاد رکھنا کہ جہاد صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، کبھی بھی تم لالچ میں نہ آنا کہ کہیں سے ہمیں زیادہ مال مل جائے گا اور کسی کے ساتھ تم زیادتی کر دو، یہ نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے تم کو، اور کفر سے لڑنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا میں ظلم ختم کر کے ایک امن قائم کرنا ہے۔ تو جب کبھی تم کسی کبھی دشمن مشرکوں سے ملو تو انہیں سب سے پہلے نمبر 1 کیا کرو، انہیں اسلام کی دعوت دو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، یا ان میں سے پورا قبیلہ نہیں لیکن جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے، تو ان کو پھر کیا دعوت دو، پھر ان سے جنگ نہ کرو، بلکہ ان کو یہ دعوت دو کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، کیونکہ ایک تو دارالکفر تھا اور ایک دارالاسلام تھا۔ دارالکفر میں اس وقت بالکل بھی مسلمانوں کے لیے کوئی بھی سیفٹی نہیں تھی، مسلمانوں کے ایمان کے بچانے والی کوئی چیز نہیں تھی، بہت خطرہ تھا ایمان کا، اس وجہ سے ہجرت مست تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہجرت کرے۔ تو اگر وہ ہجرت کر لیتے ہیں تو تو ان کو تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں۔ اچھا، اگر وہ ہجرت سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا کہو کہ ان کو ان کے گھروں میں رہنے دو، مگر ان کو واضح کر دو کہ ان کی حیثیت جو ہوگی عرابی کی طرح ہوگی۔ عرابی کون تھے؟ جو مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ تو اب وہ لوگ جو ہے ان کا کیا نقصان ہوتا تھا جو مدینہ ہجرت نہیں کرتے تھے؟ ایک تو وہ ایک مضبوط اسلامی معاشرے میں داخل ہو کے جہاں پر ان کا اپنا ایمان وہ مضبوط کر سکتے تھے، اچھی طرح حاصل کر سکتے تھے، اس سے محروم رہ جاتے تھے۔ دوسرے، چونکہ جہاد پر مسلمان نکلتے تھے، جو ہجرت کر کے وہاں جاتے تھے وہ پھر جہاد کے لیے نکلتے تھے، تو پھر ان کو جہاد کا جو ثواب ملتا تھا اور مال غنیمت اور مال فے میں ان کو حصہ ملتا تھا، یعنی دنیا اور آخرت میں ہر طرح سے ان کے لیے فائدے تھے۔ تو ان کو رہنے تو دیا جائے گا، اگر وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تمام اسلام کے جو بھی احکامات آتے رہیں گے، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، جو بھی یعنی شراب کو حرام ہے تو حرام، حلال اور حرام کی پابندیاں کرو، یہ سب ان کو کرنا پڑے گا اپنے اکیلے رہ کر۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، ہم صحیح طرح سے دین پر عمل نہیں کر سکتے، نہیں، یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ تو اب اگر مسلمان بنے ہیں، اپنے ایمان کو پکا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسلام کے تمام احکامات پر ان پر نافذ کیے جائیں گے، اور نہ نافذ کرنے کی صورت میں وہ ایک طرح سے مسلمانوں کے نزدیک بھی اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ اس کے سزاوار ہوں گے۔
تو اس کے بعد اگر اب یہ تو تھی جو مسلمان ہو جائے اس کے لیے نصیحت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ انکار کرتے اسلام سے ان کے لیے بھی 2 باتیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، کہ ایک تو یہ کہ ان کو اگلی دعوت یہ دو کہ وہ جزیہ قبول کر لے اور مسلمانوں سے صلح کر کے پیس اور امن سے رہے، کہ مسلمانوں سے وہ لڑیں گے نہیں اور مسلمانوں کو جزیہ دیں گے تاکہ ان کو مسلمان پروٹیکشن دیں گے، کہ اب ان کے اوپر کوئی حملہ اگر کرے گا، ان سے کوئی لڑے گا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے. تو اگر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر بھی جنگ نہ کرو، ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کرتے ہیں پھر تم اللہ کی مدد طلب کرو اور ان کے خلاف جہاد کرو. تو یہ انسٹرکشن صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور صحیح بخاری میں بھی اس کے کچھ ٹکڑے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان آیات میں جو بات کہی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس طرح سے عمل کرتے تھے. تو دیکھیں یہ بات غور طلب ہے کہ جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہتے تھے کہ جنگ اگر بچ سکتی ہے تو جنگ نہ کرو، ٹھیک ہے. مسلمان ہو جاتے ہیں تب بھی، ہجرت نہیں کرتے وہاں رہتے ہیں تب بھی، یا کفر پہ رہنا چاہتے ہیں جب بھی، اگر وہ جزیہ دیتے ہیں تو جنگ نہ کرو. آخری چیز کیا تھی کہ پھر اب جنگ کرو ان سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت یہاں پر تو یہ اس کے تمام باتیں میں نے بتا دی، لیکن مزید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی ہے، اس کے قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور ان کی تعریف فرمائی ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ توبہ آیت نمبر 10 میں ہے، جن لوگوں نے سبقت کی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے ہمیں خوش ہے اور اللہ سے وہ خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے تعریف فرمائی، جو کہ قیامت تک کے لوگ مسلمان ان کے لیے ایک طرح سے ان کی تعریف کو سنتے رہیں گے. تو یہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان کو نمونہ بنانا ہے اپنے ایمان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بتایا آیت 9 اور 8 میں، 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال فے ان مہاجرین اور فقراء کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے، یعنی کہ مال فے جو کہ بغیر جنگ کے صلح کی صورت میں مسلمانوں کو مل جاتا تھا مشرکین سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا حصہ زیادہ رکھا، کیونکہ مہاجرین جو تھے وہ اپنے گھروں سے گھر بار سب چھوڑ چکے تھے، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار، اور اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں. یہی لوگ سچے ایماندار ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں، یعنی کوئی اگر مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زیادہ دیا، جیسے مال فے میں زیادہ تر مہاجرین کو حصہ ملا، تو انصار نے یہ برا نہیں بنایا کہ ہم بھی تو اپنا مال ان کو دے رہے ہیں تو ہم کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی جانوں پر مقدم کرتے ہیں، خواہ وہ خود بھی محتاج ہو، یعنی خود بہت زیادہ مال نہ ہو، جب بھی وہ دل کھول کے ان کو دیتے ہیں. تو جو شخص بھی حرص نفس سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ آیات کا ترجمہ ڈائریکٹ میں نے پڑھا، آیت نمبر 8 اور 9 سورہ حشر کی. تو یہ کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی تعریف فرمائے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے. یعنی ایک تو مہاجر، ایک انصار، اور ایک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے لیکن پکے مسلمان نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے اور نقصان بتائے.
تو انسان ایمان جو ہے نا وہ بہت قیمتی چیز ہے، اور انسان کو بظاہر اگر دنیا کی قربانیاں بھی دینی پڑے تو یہی عقل مندی کی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے ہر حال میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ تو کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ چونکہ اسلامی اخوت کے اللہ تعالیٰ نے اوپر تعریف فرمائی، اور جو لوگ نہیں ہجرت کر پائے ان کو یہ نقصان بتایا کہ ان کو اسلامی اخوت نہیں حاصل ہوگی۔ اب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ مزید تنبیہ فرما رہے کہ جو کافر لوگ ہیں جن کے درمیان تم رہ رہے ہو، اصل میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے، دیکھیں جہاں اسلام اور کفر کا معاملہ آتا ہے تو چاہے کافر آپس میں ایک دوسرے کو نہ بھی پسند کرتے ہو لیکن وہ مل جائیں گے اور وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور اگر تم اگر ایسا نہ کرو گے، یعنی تم مسلمانوں کو اپنا بھائی بنا کر مسلمانوں کی اس قوت میں شامل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا کہ دنیا میں فساد کبیر ہو جائے گا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ تو وہاں کے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تم اس چیز کو اہمیت دو کہ اسلامی اخوت کو حاصل کرو اور مسلمانوں ہی کو اپنا ولی اور دوست بناؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ ظاہر تم سالوں سے صدیوں سے ہمیشہ سے اپنے پاس پڑوس میں جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو ان سے ایک کنیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کافر ہے تو لیکن ان میں کچھ رشتہ دار بھی ہوتے تھے اور کچھ دوست احباب بھی ہوتے تھے، تو اگر تم وہیں رہو گے تو تمہاری وہ محبتیں تمہاری ان دوست سمجھو گے۔ لیکن کافروں کا ایک بات اللہ نے بتا دی کہ جب کہیں فساد ہوگا، جب کبھی اسلام اور کفر سامنے ہوں گے تو کافر چاہے آپس میں دشمن بھی ہوں، بظاہر تمہارے دوست بھی ہوں، لیکن وہ ایک دوسرے ہی کے رفیق بنیں گے۔ اگر تم بھی اس بات کو اہمیت نہیں دو گے تو پھر فساد ہوگا۔ فساد سے یہاں کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دنیا میں اللہ کی زمین پر جو ہے وہ امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جہاں پر کوئی قانون ہو، اللہ کے قانون کے مطابق لوگ رہ رہے ہوں، کہ اور اللہ کے قانون سے میں ظاہر حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، انسان اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، حق اور فرائض کو میں عدل اور انصاف بتایا گیا ہے۔ اب اگر اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی قانون ہوگا تو اس میں یہ عدل نہیں ہوگا، اور ہمیشہ جو طاقتور ہوں گے وہ کمزور پر ظلم کریں گے، تو ایک فتنہ اور فساد ہوتا رہے گا۔ پھر جو ہے ایک جو باہمی محبت ہے مسلمانوں میں، آپس میں ایک دوسرے سے تعاون ہے، یہ چیزیں جو ہے مسلمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرے گا، لیکن کافروں پر یہ ظاہر وقتی بھی ہوگا بھی تو یہ دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے وراثت وارث بھی اس وقت کیا تھا کہ یہ جو بھائی چارہ تھا اس میں وراثت وارث بھی ایک دوسرے کے بنتے تھے۔ مسلمان بھائی چارہ جیسے ایک بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی بنایا تو وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ تو کیونکہ اس وقت کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا اور مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا، یہ حدیث بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب ایک بھائی کافر ایک مسلمان ہے، باپ کافر ہے بیٹا مسلمان میں ہے، تو ایسے میں وراثت کا قانون جو تھا وہ صحیح طرح سے نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت جو ہے یہی جو اخوت تھی وہ اس میں وارث بھی بنتے تھے۔ اور فتنہ کیا ہوگا؟ تو فتنہ دیکھیں مسلمانوں کے جو اگر مسلمان کافروں سے پر بھروسہ کریں گے، ان کے ساتھ گھل مل کر رہیں گے تو آپس میں راز فاش ہوتے رہیں گے مسلمانوں کے، ان میں سے کون جاسوسی کر رہا ہے اور کون مخلص ہے وہ پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جنگیں نہیں ختم ہوں گی، مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوتی چلی جائے گی جب تک مسلمان اتنے مضبوط نہ ہو جائے کہ کوئی جنگ کے لیے ہمت نہ کرے۔ پھر کفار کے خلاف مسلمانوں کو ایک جان نہ ہونے سے اسلام اور مسلمان کمزور ہوں گے اور مسلمانوں کا رعب ختم ہو جائے گا۔
اور یہ جنگوں کو سے بچنے کے لیے مسلمانوں کا رعب ہونا بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو. اگر تمہاری تیاری جنگی تیاری ہوگی, تم مضبوط ہوگے, آپس میں جڑ کے رہو گے, تو دشمنوں پر تمہارا ایک رعب ہوگا, تو اس سے پھر وہ تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ تم سے ڈرتے رہیں گے. پھر جو لوگ کافروں میں گھرے ہوئے ہوں گے, غلط ماحول میں ہوں گے, پھر وہ نہ اپنے دین پر صحیح طرح سے عمل کر سکیں گے, ان کے رسم و رواج میں کافروں کا اثر ہوگا, اور ان کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مجبور کر کے ان کو مرتد بھی کر دیا جائے. تو یہ سارے نقصانات اللہ تعالیٰ نے یا اس فساد الکبیر میں یہ سارے نقصانات شامل ہیں کہ اگر مسلمانوں سے نہ مل کے رہے اور کافروں کو اپنا گہرا دوست بنایا, کافروں پر بھروسہ کیا, تو یہ سارے خطرات موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اب پھر سے تعریف ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد فرمائی, یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. تو جیسے پیچھے جو تھی تاکید, وہ ایک طرح سے انکریجمنٹ تھا مسلمانوں کو کہ تم مل کے رہو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تعریف فرما رہے ہیں مسلمانوں کی کہ جن لوگوں نے ہجرت کی تو اور جنہوں نے ایمان, تو یہ مہاجر و انصار کی تعریف ہے, اور ان کے درمیان جو دوستی اور تعاون ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا. اور جیسے اولون سابقون اور اولون کا درجہ ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے, ان کے ایمان کو سچا ایمان کہا. ایمان کی جیسے ایک طرح سے سند دے دی کہ اگر تم کو ایمان کی حقیقت جاننی ہے تو تم ان لوگوں کے ایمان کو دیکھو اور ان کے مطابق اپنے اعمال کو کرو, کیونکہ یہ سچے مسلمان ہیں, اور ان سے ہی تم اگر ان کے طریقے پر چلو گے تو تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو گے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اجر بتایا کہ اللہ آخر میں بھی ان کو بخشش ہے, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دی. دیکھیں یہ جو مہاجر و انصار تھے, گھر بار چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے, ان کو نہیں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کچھ ہی سالوں میں وہ حکومت کریں گے اور بہت بڑی قوت بن جائیں گے اور دنیا کے آدھے حصے تک حکومت پھیل جائے گی ان کی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْكِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب اللہ تعالیٰ اس گروہ کی بات فرما رہے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا لیکن بعد میں, جیسے جنگ بدر کے بعد ایمان لائے یا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے, یعنی کافی دیر سے ایمان لائے انہوں نے, لیکن پھر ایمان کو سچا کیسے ثابت کیا کہ انہوں نے ہجرت کی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہجرت جو تھی وہ مکہ فتح ہونے تک ہجرت کا اجر تھا, اور ہجرت ایک بہت عظیم اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی, تو پھر کیا ہوا کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہیں اور ان کو بھی فائدے ہیں جو اوپر والے لوگوں کے فائدے ہیں. مگر ظاہری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سابقون ہے وہ اولون ہے, وہی آگے بڑھنے والے ہیں. سورہ الواقعہ میں آیت نمبر 10 میں کہا والسابقون السابقون, یعنی جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں. تو گویا اجر و ثواب میں وہ آگے بڑھنے والے ہیں. لیکن ایک حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری اور مسلم میں, اس میں ہے کہ المرء مع من احبا, کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا. تو ایک طرح سے اس حدیث میں خوشخبری ہے ان بعد میں ایمان لانے والوں اور ہجرت کرنے والوں کے لیے بھی, اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے بھی. اگر انہوں نے دیکھیں, اگر آج ہم صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں
تو پھر ہمارے لیے بھی یہ اس حدیث میں یہ خوشخبری ہے کہ جن سے انسان محبت کرے گا ان کے ساتھ قیامت میں ہوگا. تو لیکن محبت کا جو مفہوم یہ ہے کہ انسان ان کے طریقوں کو سمجھے، ان کی زندگی کے بارے میں جانے اور پھر ان کے طرح کا ایمان، اپنے ایمان کو ایسا بنائے، یہ محبت ہے. ٹھیک ہے، محبت یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی تعریف کی بات نہیں ہے، یہاں پر اپنے اعمال کے لحاظ سے اور ہر طرح سے انسان پھر ان کے جیسا بننا چاہے. تو پھر انشاءاللہ یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تو بہت پیچھے آئے اور ہمارا ایمان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے گنجائش موجود ہے کہ ہم ان لوگوں کی قربت ہمیں ملے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے سے وراثت کے وہ حکم کو ختم کر دیا جو اسلامی بھائی چارہ بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے تحت وارث بھی بنتے تھے وہ ایک دوسرے کے. اب وہ وارث نہیں بنیں گے، بلکہ اب صرف جو ہے رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے ورثہ بنیں گے، وراثت ہوگی. یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، لیکن جو ہے مسلمان ہوں گے اور رشتہ دار ہوں گے تو ہی صرف وارث بنیں گے. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو الحمدللہ یہ لیسن تو پورا ہوا. تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کی، عمل کی بتائی. اور یہ مسلمان قوم جو ہے کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کے حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے دوسرے لوگوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یعنی اسلامی حکومت کے خارجی پالیسی کیسی ہونی چاہیے، سب کچھ بتایا. لیکن انڈیویجول لیول پر بھی ہمیں اس میں ان آیات میں فائدہ ہے. ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے اور اس کی ہر حال میں حفاظت کی جائے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہجرت کرنے والوں کی تعریف فرمائی، اور جو ہجرت نہ کیا جن لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد، ان کو تنبیہ فرمائی. تو گویا کہ اور وجہ یہی تھی کہ ایمان کی حفاظت ضروری تھی، اس کے لیے اگر قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو انسان کو دینا چاہیے. ایمان کی تکمیل جو ہے وہ پھر کیسے ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا کہ جو کچھ حکم آیا بس اس پر عمل کرنا ہے. اگر جان کی قربانی کا حکم ہے، مال کی قربانی کا حکم ہے، انہوں نے ہر چیز میں اللہ کی بات، اللہ کی رضا کو مقدم کیا اور اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑا. اور تیسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لینے والوں کو ہمیشہ درجات بلند ہوتے ہیں. تو سابقون الاولون، اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کرے اور جن کو قیامت تک جن کی تعریف کی جائے گی قرآن میں، ہمیں ان کے طریقے کو پسند کرنا چاہیے. اور جب بھی ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملے تو اس میں ہمیں سبقت کرنی چاہیے. کشمکش میں نہ رہے انسان کہ مجھے یہ سیکریفائز کرنا پڑے گا، مجھے یہ مشکل ہوگی. اگر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا دروازہ کھولتا ہے تو فوراً سے اس پر عمل کریں. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر انسان قربانیاں دیتا ہے دنیا میں تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت اور فائدے دیتا ہے، مالی فائدے بھی، اور عزت اور آبرو اور مقام ملتا ہے. اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو دنیا کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں. انسان جان بھی اگر اپنی دیتا ہے اللہ کے لیے تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان نہیں اس میں. تو اور تیسری بات ہمیں، چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ ہماری محبت ہمیں ان لوگوں سے کرنی چاہیے، ان لوگوں کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے جن کو اللہ نے جن کی تعریف کی، تاکہ قیامت میں ہمیں اس حدیث کے مصداق بن جائے کہ جو اس سے انسان محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا اور اسی سے دوستی رہے گی آخرت میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے انشاءاللہ. تو ہمارا لیسن پورا ہوا. میں پاس کرتی ہوں.